أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 245 نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پچھلی آیت میں قتال کا حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صدقات و خیرات کا حکم دیا۔ ظاہر ہے جہاد کے لیے، قتال کے لیے فنڈ بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا، لیکن جہاد کے لیے آپ بھی صحابہ کرام سے مال فنڈ مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا، اچھا قرض۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ مال اللہ ہی دیتا ہے، اور قرآن پاک میں اکثر مقام پہ اللہ نے یہی ذکر کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، یعنی مال اللہ نے دیا تو اللہ پاک اس مال کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے نام پہ قرض دو،
میرے نام پہ جو تم خرچ کرو گے وہ میں قرض سمجھوں گا، اور قرض کو بڑھا چڑھا کے اللہ پاک واپس کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ بڑھا دے گا اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، کئی گنا، کئی گنا اللہ بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ مالدار ہونے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، سود سے تباہیاں ہوتی، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقے کو بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ سود سے مال کم ہوتا ہے، اور اللہ کو قرض دینے سے، صدقات و خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمیں صدقات و خیرات کا حکم دیتے، اور بخاری شریف میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ ہر روز صدقہ کرے، ہر روز۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے حبیب ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ہم خیرات صدقہ کیسے کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بازار جائے، ادھر مزدوری کرے، جو اس کو مزدوری ملے اس میں سے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر دے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ ہر روز مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْآنَ لَمِئَةَ أَلْفٍ، ان میں سے کئیوں کو میں جانتا ہوں جن کے لیے آج 1,00,000 سونے کے سکے مسئلہ ہی نہیں، معمولی بات ہے ان کی۔ یعنی اللہ پاک نے ان کو اتنا مال دیا جو سونے کے ایک ایک سکے کو ترستے تھے، آج ان کے پاس 1,00,000 سونے کے سکے مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام نہیں ہے کہ جن کے پاس مال ہے بس انہی کو درس ہو رہا ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ خرچ کرے۔ 1,00,000 روپے کی توفیق نہیں ہے، 100 روپے ہر روز صدقہ کرے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو۔ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کتنے ہی غریب طلباء ہوتے ہیں جن کے پاس خرچہ نہیں ہوتا، آپ گزرتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں 100 روپیہ رکھ دیں۔ عادت تو ہونی چاہیے خیرات کی، صدقات و خیرات کی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اللہ قیامت کے دن اپنا سایہ دے گا جو خرچ اس انداز سے کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس طرح چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو خرچ کرنا یہ کلمہ پڑھنے والے کی عادت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق درہم علی مئۃ الف درہم، آپ نے فنڈ کا اعلان کیا تو ایک زیابی نے 1,00,000 درہم دی اور ایک زیابی نے 1 درہم دی، فنڈنگ پوری ہو گئی۔ شام کو پھر مجلس لگی تو آپ نے فرمایا کہ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کیا عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا آج خیرات تو سب نے کی ہے لیکن 2 آدمیوں کو ہائی لائٹ جبریل امین کر گئے۔ ایک آدمی نے 1,00,000 درہم دیا ہے اور ایک نے 1 درہم صدقہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 1 درہم والے کو ثواب 1,00,000 سے زیادہ دیا۔ 1 درہم والا اجر میں 1,00,000 درہم والے سے آگے نکل گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ایک آدمی نے 1 درہم دیا ہے اور ایک آدمی نے وہی صدقہ اللہ کے لیے 1,00,000 درہم دیا ہے، تو 1 درہم والا اجر میں کیسے بڑھ گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کے پاس وافر مال تھا، اس کے لیے 1,00,000 درہم کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس کئی لاکھ تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1,00,000 اللہ کے راستے میں دے دی، اس کو بھی اجر ملا۔ لیکن جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس کل کائنات 2 درہم تھے، 2 درہمان، اس کے پاس صرف 2 ہی درہم تھے، اس نے 2 میں سے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اس کا 1 درہم نہیں لکھنا، اس کی آدھی جائیداد لکھو کہ اس نے آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس لیے ہر روز صدقہ ہونا چاہیے، ہر روز خیرات ہونی چاہیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ آواز دے رہے ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، خاص طور پہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، اس کی تو اللہ نے مثال دی۔ اللہ کے راستے میں آج کل ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، نوری علم سیکھ رہے ہیں، قرآن حدیث سیکھ رہے ہیں، طلباء ہیں۔ ہونی چاہیے عادت کے مہینے میں 1 دن آج ہی کھانا میں کھلاؤں گا، کھانا میری طرف سے، کسی ایک ٹائم کا کھانا ہی اسٹوڈنٹوں کو بندہ کھلا دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے۔ لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ کوئی معاملہ بن جائے تو جی 1 دیگ دوں گا میں، اور 1 دیگ میں سے پتیلا گھر رکھ لیتے ہیں، ادھر کہہ جاتے ہیں کہ کھانا ہماری طرف سے ہوگا، اور وہ اسٹوڈنٹ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قاری صاحب کھانا نہ کسی سے لیا کر، کیونکہ ہمیں اللہ ہی کھلا سکتا ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں۔ خیرات اور صدقات و خیرات کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، آ کے بورچیوں سے پوچھیں کہ کتنا کھانا لگتا ہے، پھر اس کے حساب سے کھانا پکا کے اسٹوڈنٹوں کو کھلایا جائے تو یہ بہت بڑا اجر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے زیادہ اسٹوڈنٹوں کی فکر ہوتی تھی، طالب علموں کی فکر ہوتی تھی۔ سیدہ فاطمہ آپ سے لونڈی یا غلام لینے کے لیے آئی کہ ہمیں ملازمہ چاہیے، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا فاطمہ
جو 80 طلباء مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں نے ان غلام اور لونڈیوں کو بیچ کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور اسٹوڈنٹوں کا خیال کیا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا۔ تو یہ بہترین صدقہ ہے، اس سے زیادہ اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ باہر کسی کو صدقات و خیرات دیں، شاید آپ کے مال سے نشہ کھایا جائے، شاید آپ کے مال سے جوا کھیلا جائے، اور وہ انتہائی خوش نصیب ہے جس کا مال خرچ ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جو اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، پھر سارا دن قرآن و حدیث کی تعلیم میں گزر جاتا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کا مال یہاں لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تطفئ غضب الرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ طلباء کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں، جو آپ کے لیے خرچ کرتے ہیں، آپ کے لیے دور دور سے فنڈ بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے لیے کھانا اچھا ہونا چاہیے، بہترین کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، کھانے کی شکایت نہیں آنی چاہیے، تو ان کے لیے کم از کم دعا ضرور کرنی چاہیے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ بڑھا چڑھا دیتا ہے اس کو کئی گنا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، کسی کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ دنوں میں امیر ہو جاتے ہیں لوگ، یہ دنیا میں اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر کار پھر اسی اللہ کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ یہ مال جو آج تمہارے بس میں ہے کل آپ کے بس میں نہیں رہے، کل ختم۔ بندے کو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے صدقات و خیرات سے پروٹوکول کیا ملتا ہے، سلامیاں کیا ملتی ہیں۔ اسی وقت پھر ایک آرزو کرتا ہے، اے میرے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی لمبی تجھے عمر ملی، اب کیا کرنا چاہتا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں ساری ہی دولت تیرے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سے نیکیاں کمانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وقت کہا جاتا ہے وہ مال تیرا ہے ہی نہیں، نحن نرث الارض ومن علیہا، یہ ہمارا مال ہے، اب تجھے ہم نے دیا تھا تیری موت تک، موت آ گئی تیرے نام ساری جائیداد کٹ گئی، بینک بیلنس تقسیم کر لیے جائیں گے، تیرے پیچھے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، تیرا مال اسی وقت تھا جب تک تجھ پہ یہ وقت نہیں آیا، یہ وقت آ گیا اب تیرا کچھ بھی نہیں رہا، اب تیرے اعمال تیرے ساتھ ہیں، وہ اچھے ہیں تب بھی، برے ہیں تب بھی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا دے اس کے لیے کئی گنا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ رزق کو تنگ کرتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور پھیلاتا ہے، کئیوں کے لیے تنگ کرتا ہے، کئیوں کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے قسم لے لو، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کہتا ہے جو اللہ والوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے دانہ زمین میں پھینکا جائے، ایک دانے سے
7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی کو 100 دانے لگتے ہیں، ایک دانہ 700 دانے تیار کرتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو 700 دیتا ہے، 700 میں سے کچھ دنیا میں اللہ دیتا ہے اور کچھ آخرت میں ذخیرہ کرتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ رزق تنگ کرتا ہے کئیوں کے لیے اور کئیوں کے لیے اللہ رزق پھیلا دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اونچ نیچ انسان کی زندگی میں ایسے جاری رہتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کار موت آ جاتی ہے اور اسی اللہ کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔